السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ میں محمد خورشید خان آپ کے لیے یعنی UGC نیٹ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے نام دیو مالی۔ یہ ایک مشہور خاکہ ہے جس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق نے بہت زیادہ خاکے لکھے ہیں اور وہ مشہور مصنف ہیں، اور آپ نے قواعد اردو بھی لکھی ہے اور بہت سی کتابیں آپ نے تصنیف و تالیف کی ہیں، لیکن ان کے خاکوں کا مجموعہ کا نام ہے چند ہم عصر۔ یہ اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ لیجیے سب سے پہلے ہم مولوی عبدالحق کا تعارف کراتے ہیں کہ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی پیدائش ہاپوڑ میں 20 اپریل 1870 کو ہوئی تھی۔ ہاپوڑ UP کا ایک مشہور شہر ہے جو پہلے میرٹھ ضلع میں لگتا تھا، اب خود ضلع ہو گیا ہے۔ مولوی عبدالحق عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے علی گڑھ کالج میں داخلہ لیا۔ 1894 میں BA پاس کیا۔ آپ سر سید احمد خان کے چہیتے شاگرد تھے۔ مولوی عبدالحق 1939 سے 1948 تک جامعہ اردو علی گڑھ کے سب سے پہلے نائب امیر جامعہ رہے۔ آپ کی تعلیمی زندگی کا آغاز مدرسہ آصفیہ کی ہیڈ ماسٹری سے ہوا۔ اس کے بعد آپ ناظم تعلیمات بنا دیے گئے۔ 1912 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے شعبہ اردو کے اعزازی سیکریٹری مقرر ہوئے، اور یہی ادارہ بعد میں انجمن ترقی اردو ہند کی حیثیت سے اختیار کر گیا، جس کو آپ نے شب و روز محنت سے چار چاند لگا دیے۔ انجمن ترقی اردو کے دفتر کو علی گڑھ سے اورنگ آباد منتقل کر دیا گیا۔ وہاں سے اردو رسالہ شائع کیا، جس نے اردو دنیا کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرائی۔ مولوی صاحب نے عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام و تشکیل میں گراں قدر حصہ لیا۔ ان کی کوششوں سے اس میں سائنس اور دوسرے علوم کی اردو میڈیم سے ہی پڑھایا جانے لگا۔ اتر پردیش کی سب سے پہلی وزیر تعلیم سروجنی نائیڈو نے کہا تھا کہ اگر مولوی عبدالحق کا بس چلتا تو وہ پوری دنیا کو زبان کو اردو کر دیتے۔ یہ قول ہے کہ سروجنی نائیڈو کا کہ مولوی عبدالحق کا بس چلتا تو وہ پوری دنیا کی زبان کو اردو کر دیتے۔ تقسیم کے بعد وہ کراچی پاکستان چلے گئے اور وہاں انجمن ترقی اردو پاکستان کی بنیاد ڈالی اور اردو کالج قائم کیا۔ آپ کی ان سرگرمیوں پر بابائے اردو نام پڑ گیا۔ 91 برس کی عمر پا کر 14 اگست 1961 کو کراچی پاکستان میں آپ کا انتقال ہوا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تصنیفی اور تحقیقی کاوشیں اردو ادب میں گراں قدر اضافہ کرتی ہیں۔ مولوی عبدالحق نے انگلش، اردو، مراٹھی زبان کا اثر، چند ہم عصر اور متعدد کتابوں کے مقدمے، تبصرے اور دیباچے لکھے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا نام ایک نقاد، ماہر لسانیات، قواعد داں، لغت نویس اور محقق کی حیثیت سے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ آپ نے دلی کی ٹکسالی زبان اور شگفتہ زبان کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے تحقیق کو فروغ دیا، پرانی کتابوں کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ ایک سہ-ماہی رسالہ 1920 میں نکالا۔ اس سہ-ماہی رسالے کا مقصد تحقیقی اور تنقیدی اہمیت کو واضح کرانا اور ان کا تعارف کرانا اور نئی معلومات سے ہمکنار کرانا تھا۔ بابائے اردو بہت سادہ اور سلیس زبان استعمال کرتے تھے۔ عبارت میں شگفتگی اور انداز بیان نہایت صاف اور سادہ ہوتا تھا۔ یہ مختصر تعارف ہے مولوی عبدالحق کا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مولوی عبدالحق کی اگر کوئی
مضمون لکھنا ہو یا آپ کو تحریر میں کہیں بھی کچھ لکھنا ہو مولوی عبدالحق کے بارے میں تو آپ ان باتوں کو ضرور لکھیں گے۔ اب آئیے مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا نامدہ مالی جو آپ کے سلیبس میں موجود ہے یہ خاکہ کہ مولوی عبدالحق بابا اردو کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اردو نثر میں بہت کام کیا ہے۔ حیدرآباد کے قیام کے دوران نامدہ مالی کا بڑا اچھا خاکہ کھینچا ہے۔ نامدہ اورنگ آباد دکن میں رابعہ درانی کے مقبرے کے باغ کا مالی تھا۔ کس کے باغ کا مالی تھا؟ رابعہ درانی کے مقبرے کے باغ کا مالی تھا نامدہ مالی۔ حالانکہ مالی ایک چھوٹی ذات خیال کی جاتی ہے، ذاتوں کا چھوٹا بڑا ہونا قطعاً معنوی ہے۔ مولوی عبدالحق نے نامدہ کو چمن بنانے کا کام سپرد کیا۔ ان کے کمرے کی کھڑکی سے سارا باغ دکھائی دیتا تھا۔ جب کبھی بھی ان کی نظر پڑتی اسے کام میں مشغول پاتے تھے، یعنی عبدالحق دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں، تو وہ ہمیشہ نامدہ مالی کو اپنے باغ کی رکھوالی کے لیے، باغ کی صفائی کے لیے کہ کس کس طرح کے اس میں پھول لگنے ہیں، کس کس طرح کی اس میں کیاریاں بننی ہیں، وہ ہر وقت اس کو مشغول دیکھتے تھے اور عبدالحق خوش ہوتے تھے۔ کبھی کبھی اس کا اندازہ دیکھ کر تعجب ہوتا، نامدہ پودوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھتا تھا، یعنی جس طرح ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں اسی طرح مالی اپنے پودوں کی رکھوالی کرتا تھا اور دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان میں پانی ڈال کر بار بار مڑ کر ان کی طرف دیکھتا اور مسکراتا تھا۔ یہ نامدہ مالی تھا، بالکل جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو خوشحال دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ سب دیکھ کر انہیں خوشی اور حیرت دونوں ہوتی۔ مولوی عبدالحق کبھی کبھی اسے اپنا کام چھوڑ کر دیکھنے لگتے، یعنی مولوی عبدالحق کو اتنا کام پسند تھا نامدہ مالی کا کہ اپنا ضروری کام چھوڑ کر اور اس کی کارگزاری کو دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ دیکھو کتنی لگن سے یہ مالی کام کر رہا ہے۔ مگر نامدہ مالی کو کبھی خبر بھی نہ ہوتی کہ کوئی اسے چھپ کر دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اسے صرف اپنے کام کی لگن تھی، اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ پودوں کو ہی اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا۔ ایسا لگتا کہ وہ پودوں کے قریب بیٹھ کر ان سے باتیں کیا کرتا ہے۔ انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر خود بھی خوش ہوتا۔ کسی پودے میں بیماری یا کیڑا لگ جاتا اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ سے مولوی عبدالحق سے کہہ کر منگانا اور ایسی سیوا کرتا مانو کوئی حکیم یا ڈاکٹر اپنے مریض کا علاج کرتا ہے۔ جب تک پودا ٹھیک نہ ہو جاتا اسے چین نہیں پڑتا، یعنی سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ پودا اس کا تندرست یا صحت یاب نہ ہو جاتا۔ پودوں کے ساتھ ساتھ اسے جڑی بوٹیوں کا بھی علم تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ کوئی بلانے آتا تو فوراً اس کے ساتھ چل دیتا تھا۔ مفت علاج کیا کرتا تھا۔ اس کا لگایا ہوا چمن نہایت صاف ستھرا رہتا، کہیں کوئی گھاس پھوس یا کنکڑ پتھر دکھائی نہ دیتا۔ اس کا چمن آئینے کی طرح صاف نظر آتا تھا۔ نامدہ کبھی خالی نہیں بیٹھتا تھا۔ اس سے کام کرانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی نوبت ہی نہ آتی تھی۔ دوسرے مالی سے ذرا ڈھیل ہوئی تو خالی بیٹھ گئے، بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا کر لیٹ گئے۔ نامدہ دین دنیا سے بے خبر اپنے کام میں مشغول رہتا۔ ایک بار خشک سالی ہوئی اور پودے مرجھانے لگے، لیکن نامدہ کا چمن ہرا بھرا رہا۔ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا اپنے سر پر رکھ کر نہ جانے کہاں کہاں سے پانی لاتا اور پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جبکہ آدمیوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا تھا، یعنی میسر نہیں تھا، لیکن وہ اپنے پودوں کے لیے پانی سر پر رکھ کر گھڑے لے لے کر آتا۔ مولوی عبدالحق نے اس کو دلچسپی اور بے مثل کارگزاری پر انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اسے شاید اس کا کہنا
ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کام سے بے انتہا لگن تھی۔ دوستو، یہ تھا بڑا دلچسپ خاکہ نامدے مالی کا، جو عبدالحق نے بڑے ہی عمدہ طریقے سے، بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کو تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔